حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو بھائی تھے۔ ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا۔ کام کرنے والے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتی ہیں، ان دو بھائیوں میں سے ایک حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم و حکمت کی باتیں سیکھنے آتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا، اور ان کا کھانا پینا ایک ساتھ تھا۔ کام کرنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کی کہ نہ یہ خود کماتا ہے نہ میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ تیری کمائی سے اسے رزق نہیں مل رہا بلکہ تجھے اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، لہٰذا تو اس پر اپنی کمائی کا احسان مت جتا۔ دلیل الفالحین میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بھائی کے طلب معاش نہ کرنے اور اس کے اکیلے کمانے پر اسے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کی وجہ سے تمہارا طلب معاش کے لیے نکلنا تمہارے رزق کی آسانی کا سبب ہو، کیونکہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ عز و جل اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، تمہیں تمہاری کمزوروں کے سبب رزق ملتا ہے۔ حدیث مذکور میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے امیدیں منقطع کر کے اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی تدبیر چھوڑ کر اللہ عز و جل کی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ طالب علم کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ عز و جل طالب علم کی ضروریات و حاجات آسانی سے پوری فرما دیتا ہے، اور اس کی رحمت طالب علمی کے سرپرست کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور سب کاموں میں اس کی کفایت کی جاتی ہے۔